السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے زلزلوں میں اللہ کی حکمت۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سب کچھ جاننے والا اور بے انتہا قدرت والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، لوگوں کی زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، کبھی خوف ہے تو کبھی امید، کبھی طاقت اور کبھی کمزوری۔ ان تمام چیزوں کے باوجود یا تو وہ کسی خیر اور نعمت کی امیدیں رکھتے ہیں یا کسی شر اور مصیبت سے ڈرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہونے والی مخلوق کے سلسلے میں بھی زرخیزی اور رحمت والی بارش کی امید تو رکھتے ہیں، مگر تباہ و برباد کر دینے والی بارش کے خدشات بھی دلوں میں ہوتے ہیں۔ خوشخبری دینے والی ہواؤں کی تمنا تو ہے، مگر عذاب والی ہواؤں کا ڈر بھی۔ ان میں عقل مند لوگوں کے لیے نصیحتیں ہیں، خالق کی اس تقدیری مخلوق کی تدبیر اور ان مختلف نشانیوں میں جو حکمتیں ہیں وہ صرف عقل مند لوگ ہی جان سکتے ہیں، جو احساس اللہ پر ایمان اور اللہ کے قرآن کریم میں بیان کردہ سابقہ اقوام سے متعلقہ دنوں کی یاد دہانی جیسی دولت سے مالا مال ہوں۔ اور اس سے پہلے بھی ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں جن کے ذریعے اللہ کی نازل کردہ نشانیوں اور اس کے حکم سے ہونے والی چیزوں کی عبرت سے لوگوں کی آنکھیں دنگ رہ گئیں، اور انہیں سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کی تصدیق کے لمحات دوبارہ ذہن نشین ہو جائیں۔ اور قرآن و سنت میں وارد شدہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی زلزلے ہی ہیں۔ اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے زلزلے بھی ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں قسماً ارشاد فرمایا، بارش والے آسمان کی قسم اور پھٹنے والی زمین کی قسم، بے شک یہ قرآن البتہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا ہی کلام ہے۔ اے اللہ کے بندو، زلزلہ عذاب کی ایک صورت ہے، فرمانے باری تعالی ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اس پر بھی وہ قادر ہے کہ وہ تم پر کوئی عذاب تمہارے لیے بھیج دے تو تمہارے پاؤں تلے سے، تمہارے اوپر سے، کہ تم کو گروہ گروہ میں بانٹ دے اور آپس میں نفرت کو بھڑکا دے۔ اور مفسرین کی تفسیر کے مطابق جو عذاب پیروں کے نیچے سے آتا ہے وہ زمین میں دھنس جانے یا زلزلے آنے کا ہی عذاب ہے۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک علم کو نہ اٹھا لیا جائے اور کثرت سے زلزلے نہ ہوں اور زمانہ قریب نہ ہو جائے۔ اے اللہ کے بندو، زلزلہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی نہیں آیا۔ اسلام میں سب سے پہلا زلزلہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دیکھا گیا، اور سیدہ صفیہ بیان کرتی ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلا زلزلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں دیکھا گیا۔ وہ فرماتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اتنا شدید زلزلہ آیا کہ چیزیں آپس میں ٹکرا گئیں، تو حضرت عمر نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم نے نئے نئے کام ایجاد کیے، یقیناً تم نے بہت جلدی کی، اور اگر وہ چیزیں دوبارہ آ گئیں تو میں تمہارے درمیان سے نکل جاؤں گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ زلزلہ تو تبھی آتا ہے جب تم لوگ دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرتے ہو، یعنی بدعت کرتے ہو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر دوبارہ ایسا ہوا تو میں کبھی تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ یعنی بد عقیدگی، بدعت و بد اعمالی زلزلوں کا بنیادی سبب بھی ہے۔ اے اللہ کے بندو، یقیناً زلزلے اللہ کی طرف سے نازل شدہ نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں، جنہیں وہ ایک عظیم حکمت کے تحت زمین پہ برپا کرتا ہے، اور شروع سے آخر تک ہمیشہ اسی کا حکم چلتا ہے، اور جو چیز چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے وہی وہ کرتا ہے، اور وہ اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اس کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے، بلکہ ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ اس کے ثواب پر ہی اعتماد کیا جائے اور سزا سے غافل ہو جائیں، اور نہ ہی اس کی رحمت پر سب کچھ چھوڑ دیا جائے اور غصے سے لا علمی اختیار کی جائے، اور نہ ہی اس کی معافی کی امید رکھتے ہوئے ناپسندیدہ کام کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے، کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آ پڑے اور وہ نیند کی حالت میں ہوں؟ کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ پڑے، جس وقت کہ وہ اپنے کھیلوں میں مشغول ہوں؟
کیا ان بستیوں کے رہنے والے اللہ کی تدبیر سے بے فکر ہو گئے ہیں؟ پس اللہ کی تدبیر سے ایسی قوم ہی بے فکر رہتی ہے جو نقصان اٹھانے والی ہو۔ اے اللہ کے بندو، زلزلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نشانیوں میں سے ہے جن کے ذریعے سے وہ اپنے بندوں کو اپنی پکڑ، عذاب اور سزا و غضب سے ڈراتا ہے، جیسا کہ سورج گرہن وغیرہ، تاکہ انہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ جانور، چرند پرند اور مات اور مسکن کے لیے زمین کا ٹھہراؤ اور سکونت بہت بڑی نعمت ہے، اور دھنسنے، زلزلے اور خلل میں یہ حکمت کے آزمائش، امتحان، سزا یا ڈرانے کے طور پر ہے، جیسا کہ قوم ثمود پر زلزلہ طاری ہوا اور قارون کو زمین میں دھنسا دیا گیا۔ جب تیز ہوائیں اللہ کا خوف دلانے کے لیے چلائی جاتی ہیں، جس سے خشوع اور اللہ کی طرف سے رجوع کی صورت پیدا ہوتی ہے، تو زلزلے جیسی خوفناک نشانیوں کا مقصد یہ نکلتا ہے کہ یہ اس سے بھی زیادہ خوف دلانے کے لیے ہے، خاص طور پر جب کہ نصوص شریعہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زلزلوں کی کثرت قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اے اللہ کے بندو، اسی لیے اسلام کا یہ طریقہ ہے کہ زلزلوں سے عبرت حاصل کی جائے، اور مسلمان انسان کو اس بات کا حکم ہے کہ وہ بھلائی کے ایسے ظاہری اسباب اختیار کرے جن کی بدولت اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائے، اور ان ظاہری برے اعمال کو چھوڑ دے جن کے چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شر کو بھی دور کر دے۔ اس لیے توبہ، استغفار، صدقہ اور بعض اہل علم کے نزدیک ایسے موقع پر جماعت کے علاوہ اکیلے انفرادی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ زلزلوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا، میری اس امت پر اللہ کی طرف سے رحم کیا گیا ہے کہ اس پر آخرت کی بجائے دنیا میں ہی عذاب نازل کیا گیا جو فتنوں، زلزلوں اور قتل کی صورت میں ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ آخرت میں امت کے مجرموں کو سزا و عذاب ہوگا ہی نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ آخرت میں اجتماعی شکل میں پوری امت پر ایک ساتھ عذاب نہیں ہوگا، بلکہ افراد کو عذاب ہوگا۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے چند امور ملحوظے خاطر رہیں۔ ہمیشہ اللہ سے ڈرو اور اس کی رحمت اور معافی تلاش کرو، اور اس کے غصے سے بچو، کیونکہ وہ ڈھیل تو دیتا ہے مگر چھوڑتا نہیں، اور ظالم کو مہلت دینے کے بعد جب وہ پکڑتا ہے تو پھر بھاگنے کا موقع نہیں دیتا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں۔ نفس اور معاشرے کی اصلاح اور بھلائی کو تھام لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو ہلاکت سے بچانے کا اعلان کیا جہاں سچی اور اللہ کے ڈر والی اصلاح ہو، اور نصیحت کو رد کر دینا اور اصلاح کو چھوڑ دینا ہلاکت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو امتوں کو اپنی اس بات سے ڈرایا۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے کہ جب وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ اور دردناک اور نہایت سخت ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہ دن ہے جس میں سب لوگوں کو حاضر کیا جائے گا۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ امتوں میں سے کچھ کو جنگ و قتال کے ذریعے ڈراتا ہے، کچھ کو قلت امن کے ذریعے سے، کچھ کو مال، جان اور پھل کی کمی کے ذریعے سے، اور کچھ کو مختلف فتنوں اور زلزلوں وغیرہ کے ذریعے سے، تاکہ وہ اپنے اعمال درست کر لیں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اور نافرمانی، بدکاری، فتنہ و فساد اور ظلم و زیادتی کے اندھیروں سے نکل کر اطاعت، نیکی، عدل و انصاف کی روشنی کا راستہ اختیار کریں، جس کا نتیجہ جو نکلتا ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ یوں فرمایا۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے اے نبی جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم سب اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ خبردار، یقیناً سوچ میں خلل، علم اور اللہ پر ایمان کی کمی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ زلزلوں کا سبب یہ بتلایا جائے کہ اس میں محض ایک زیالوجی اور قدرت کا عمل دخل ہے، اور اس میں کوئی حکمت اور نتیجہ نہیں، یا اس کا ایمانیات اور اللہ کے خوف سے کوئی تعلق نہیں۔ اس انسان کو چھوڑ دیجئے جو ہر اس شخص کا مذاق اڑاتا ہے جو اللہ کی آیات اور اس کے حکم سے ہونے والے معاملات کی یاد دہانی کراتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے، یعنی اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا ہے،
وہ ایمان نہ لائیں گے، گو ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں جب تک وہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں، اس کا مزہ نہ چکھ لیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم تو لوگوں کو دھمکانے کے لیے ہی اپنی نشانیاں بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور سب کو قرآن و سنت کی برکتوں سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآنی آیات، نصیحت اور حکمتوں کے ذریعے نفع پہنچائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔